ایک مجازی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا اچھا بچپن میں. اس وقت میں ایلیمنٹری کالج میں ٹریننگ کرتا تھا اچھا. میٹرک کے یعنی یہ بعد. جو لوگ کہتے ہیں کہ ایک شاعر کے پیچھے ایک محبت کی کہانی جی تھی، وہ لازمی. درست کہتے ہیں. تو اس پر جو کچھ گزری وہ اچھا میں اپنی غزلوں میں بیان کر چکا ہوں. صحیح ہے. اس کے بعد میں سرحدی بھی مشہور ہو گیا. ٹھیک اب سرحد ختم ہو گیا لیکن الحمدللہ میں موجود ہوں. صحیح ہے. لیکن وہ جو میرا محبوب تھا اب اس وقت وہ نہیں دنیا میں، لیکن میں موجود ہوں. اچھا. جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ آپ مجازی محبت میں گرفتار ہو گئے تھے، لازمی. تو بجائے آپ مجازی شاعری کرنے کے حقیقی شاعری کی طرف کیسے آگے؟ اگر ہری پور کی آپ مثال لیں تو قدیر شفیعی صاحب تھے یہاں کے، پھر وہ یہاں سے لاہور چلے گئے. آپ نے مزید شہرت کے لیے یا پذیرائی کے لیے ہری پور کو کیوں نہیں چھوڑا اب تک؟ کہ وہ پذیرائی نہیں ملی جو آپ کا حق تھا، جو آپ کو ملنی چاہیے تھی. آپ کا کلام پڑھ پڑھ کے لوگ آپ سے زیادہ مشہور ہوئے. یہ اس کو کیا کوئی سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ ناانصافی نہیں؟ کوئی شک نہیں. جیسے غالب تھے، میر تھے یا فراز تھے، ان کی شاعری بھی ہم پڑھتے ہیں، لیکن وہ بیہودگی ان کی شاعری بھی نہیں تھی جو آج کل کے جو نئے شعراء ہیں، جو بیہودگی اور بے حیائی ہمیں نظر آتی ہے. ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ وہ قاسم طارق ایوبی تاریخ کے موسم تھے اطہر. کیا کہنا؟ تاریخ کے موسم تھے اطہر، ہم کٹ کر رہ گئے ہیں ان سے. جو مجھے درد ملا ہے یہ میری قسمت، جو مجھے درد ملا ہے یہ میری قسمت، پھر بھی مجھ سے ہی گلا ہے. واہ واہ واہ، کیا کہنا. پھر بھی مجھ سے ہی گلا ہے یہ میری قسمت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا میزبان کاشف علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آواز پوڈ کاسٹ. ناظرین اکرام، ایک شاعر جو ہوتا ہے وہ کسی بھی قوم میں، کسی بھی نسل میں جذبات کو بیدار کرتا ہے، نظریات کا شعور دیتا ہے اور عقائد کی طرف لوگوں کو لے کر جاتا ہے. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے بر صغیر میں شعراء کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا گیا جو کہ کرنا چاہیے تھا. اگر میں آپ کو فرانس کی مثال دوں تو فرانس کے اندر شعراء کی سزائے موت اور پھانسیاں معاف کی گئیں صرف اس وجہ سے کہ وہ شاعر تھے. خاص طور پر اگر میں پاکستان کا تذکرہ کروں، اگر ہم پاکستان سے پہلے چلے گئے تو ہمارے شاعر مشرق جناب علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو پابند سلاسل کیا گیا. اگر پاکستان کی بات کی جائے تو حبیب جالب کو سلاخوں کے پیچھے وقت گزارنا پڑا. بہرحال ایک لمبی تاریخ ہے. آج کی پوڈ کاسٹ میں جو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں، سب سے پہلے اگر میں ان کا ایک شعر آپ کو سناؤں تو اس شعر سے آپ کو ان کی قابلیت کا اندازہ ہوگا کہ راہ حق میں دکھ سہنا آسان نہیں، راہ حق میں دکھ سہنا آسان نہیں، دور حق میں سچ کہنا آسان نہیں، سب کا ہو کر رہنے میں آسانی ہے، سب کا ہو کر رہنے میں آسانی ہے، ایک کا ہو کر ہی رہنا آسان نہیں. آج کی پوڈ کاسٹ میں میرے ساتھ موجود ہیں شاعر اسلام، شاعر انقلاب جناب مطیع الرحمن اطہر ہاشمی صاحب. آئیے ان کی آپ سے ملاقات کرواتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ جی، شکریہ آپ کا. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا آواز حق ٹی وی کی ٹیم کو. جزاک اللہ. سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کا تخلص یہ اطہر ہے یا سرحدی ہے؟ اس بارے میں ذرا بتائیں. وہ میرا اصل تخلص اطہر ہے. ٹھیک ہے. اس پر اطہر ہاشمی تھا. اس پر چونکہ پنجاب میں پابندی لگ گئی تھی اچھا اطہر ہاشمی پر، اچھا تو پھر 1 سال تک انہوں نے پھر ہاشمی ہٹا کر اطہر سرحدی رکھا. ٹھیک ہے. پابندی کی وجہ سے. صحیح. اس کے بعد میں سرحدی بھی مشہور ہو گیا. ٹھیک. اب سرحد ختم ہو گیا لیکن الحمدللہ میں موجود ہوں. صحیح ہے. ایز یو لائک، جس طرح آپ چاہیں مجھے بلا لیں، وہ مسئلہ نہیں. صحیح ہے. تو مطیع الرحمن سے
شاعر اسلام مطیع الرحمن اطہر ہاشمی تک کا یہ جو سفر ہے یہ کیسے طے ہوا؟ شاعری کی طرف آپ کیسے آئے یہ ذرا بتائیے گا ناظرین کو۔ یہ ضروری ہے بتانا؟ ایز یو اس میں کچھ ایسی بات ہے جناب، آپ میرے اپنے ہیں تو میں اپنی جگہ بتایا کرتا ہوں، لیکن آپ نے عام پوچھا ہے تو بس اتنا ہی بتاتا ہوں کہ میں ایک مجازی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا اچھا بچپن میں۔ اس وقت میں ایلیمنٹری کالج میں ٹریننگ کرتا تھا اچھا، میٹرک کے یعنی یہ بعد۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ایک شاعر کے پیچھے ایک محبت کی کہانی جی ہے، لازمی۔ درست کہتے ہیں؟ تو اس پر جو کچھ گزری وہ میں اپنی غزلوں میں بیان کر چکا ہوں۔ ٹھیک مجھے بڑی میرا شاعر ہوگا پڑھ لیں گے، اب وہاں وہ قصہ سناؤں تو بس وہ اتنا ہی ہے کہ بس وہ ایک لاجواب تھا۔ میرے گاؤں میں کسی سے پوچھیں وہ ٹھیک ہے، کہیں گے کہ واقعی یہ لاجواب کہانی تھی، لیکن وہ جو میرا محبوب تھا اب اس وقت وہ نہیں دنیا میں، لیکن میں موجود ہوں۔ اچھا ہاں تو اصل پھر بعد میں نے محبت کی شادی الحمدللہ اپنے خاندان میں کی۔ میری صحیح، لو میرج تھی الحمدللہ، اس میں سے سالخہ بیوی تھی میری، اس میں سے میری اولاد ہے۔ وہ جمعۃ الوداع کو پانچ سال پہلے مجھے اچھا چھوڑ کر رخصت ہو گئی۔ اب میں بس اس کشمکش پہ لکھتا رہتا ہوں، اللہ اور رسول کی اعجازی محبت۔ اس کے بعد پھر یہ غزل گوئی تو شروع سے اس کو میں نہیں چھوڑ سکتا، وہ غزل بھی میں لکھتا اور بیان کرتا رہتا ہوں۔ بس اس طرح تشفی ہوتی رہتی ہے میرے تصورات کی۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ آپ مجازی محبت میں گرفتار ہو گئے تھے، لازمی۔ تو بجائے آپ مجازی شاعری کرنے کے حقیقی شاعری کی طرف کیسے آگے؟ تو حقیقی شاعری کی طرف مجھے میرے بڑے بھائی جان محترم مولانا محمد فاروق صاحب، اچھا وہ مجھے لے کے انہوں نے دیکھا کہ یہ اس طرح مجازی محبت میں زیادہ خراب ہو جائے گا، ہمارے خاندان کے لیے باعث سے توہین نہ بنے، یہ باعث تضحیک نہ بنے۔ مجھے حضرت قاضی مظہر حسین صاحب رحمہ اللہ کے پاس لے گئے۔ مجھے کل کی طرح یاد ہے، میری اتنی عمر تھی، تقریباً نوجوان ہی تھا، جب میں بیٹھا تو میرے بھائی نے کہا حضرت یہ شاعری کرتا ہے اور یہ غزلیں لکھتا ہے، لڑکیوں کی جدائی میں اس کو تکلیف ہے، پتہ نہیں کیا ہے۔ اچھا حضرت بھی شاعر تھے، ٹھیک ہے، صنف بھی تھے۔ حضرت نے یوں دیکھا تو وہ سمجھ گئے، اللہ کے ولی تھے۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، انہوں نے مجھے قریب بلایا، پھر انہوں نے کہا، انہوں نے مجھے غزلوں سے معنی نہیں کیا، لیکن یہ فرمایا کہ حمد و نعت شان صاحب اور شان اہل بیت لکھو، میں شاعر ہوں، میں خود چیک کروں گا۔ پھر انہوں نے فرمایا مولوی صاحب فاروق صاحب اس سے اللہ تعالیٰ کام لے گا۔ آج مجھ سے الحمدللہ۔ یہ بات نسبت اس وجہ سے۔ ٹھیک ہے، یہ جو شاعری ہے یہ خداداد صلاحیت ہے یا محنت سے حاصل کی ہاں جا سکتی یہ بات، یہ سوال عام لوگوں کو نہیں پتہ ہے کاشف علی صاحب۔ ہے؟ جی یہ شاعری دو قسم کی بھی ہوتی ہے، جی ایک تو محنت سے جو لوگ کہتے ہیں کسی کی نقل کر لی، دیکھ سن کے میرے سے قافیہ رائی کر لی، تجلیات مل گئے، لیکن اس کے اندر قدرت کی خداداد صلاحیت جو ہے اس کی طاقت کا ہونا لازمی ہے۔ ٹھیک ہے، صرف دو فرق ہے، ایک حادثاتی شاعر ہوتا ہے، ایک فطرتی شاعر ہوتا ہے۔ صحیح ہے، تو میرے اندر قدرتی بھی شاعری تھی، فطرتی، پھر مجھے حادثہ بھی پیش آ گیا تھا، ٹھیک ہے، اس لیے دو رنگوں میں مبتلا ہو گیا۔ زبردست۔ تو اچھا یہ بتائیے گا کہ جو ہم پرانے شعراء کو سنتے ہیں اور آپ بھی چونکہ پرانے شعراء میں سے ہیں تو آپ بھی ترنم کے ساتھ کلام پڑھتے ہیں، اور جو پرانے شعراء تھے وہ مترنم انداز تھا ان کا، جی، تو اصل جو شاعر ہوتا ہے کیا اس کا انداز ترنم والا ہوتا ہے یا غیر ترنم والا؟ شاعر کے لیے اصل شاعر کا تخیل اس کے لفاظی سے معلوم ہوتا ہے۔ ٹھیک یہ ہے، لازمی نہیں کہ وہ ترنم سے پڑھے تبھی شاعر ہے، ٹھیک وہ ہے، بغیر ترنم کے پڑھ کے شعروں میں وزن اور بیر اس کا تخیل دیکھا جاتا ہے۔ وہ سارے شعراء وزن آواز سے نہیں پڑھتے تھے، ایک علی صاحب کا ترنم سے، باقی کوئی شاعر ترنم سے نہیں پڑھتا، لیکن شاعری کمال تھی۔ بالکل، لیکن یہ ایک آواز خداداد، یہ بھی اللہ کی عطا ہے، یہ بھی خدا داد شاعری بھی ہے ساتھ آواز بھی، سب کچھ ادھر سے آتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ہم جتنے بھی شعراء کو دیکھتے ہیں وہ عام طور پر ہمیں اگر میں کہوں غریب نظر آتے ہیں، ان کے جو مالی حالات ہوتے ہیں وہ زیادہ بہتر نہیں ہوتے، تو کیا وجہ ہے کہ لوگ مشاعرہ پڑھنے کا معاوضہ نہیں دیتے یا ان کو اتنی پذیرائی نہیں ملتی؟ کیا وجہ ہے اس چیز کی؟ یہ مولانا جو اپنے ہمارے جناب سعید الرحمان نقشبندی صاحب ہیں، وہ جن کے تھرو آپ ہمارا یہ انٹرویو لے رہے ہیں آواز حق چینل سے، یہ ان کو معلوم ہے، لیکن یہ معاوضہ نہیں دیتے۔ تو میرے اپنا ایک طریقہ کار ہے کہ شاعر کے اندر ایک خودداری ہوتی ہے، بالکل ضمیر کا بادشاہ ہونا چاہیے اسے۔ بالکل، میں نے کبھی یہ نہیں کہا جی آپ نے پیسے کیوں طے کرتے، البتہ سیاسی جلسوں میں جاتا ہوں علماء کے ساتھ، تو ان کے ساتھ میں کہتا ہوں، وہ گاڑی لیتا ہوں، ڈرائیور ہوتا ہے،
لیکن سیرت النبی ختم البود کے جلسوں میں میری یہ عادت نہیں ہے کہ میں نے کبھی پیسے طے نہیں کیے. اچھا دے لیتے ہیں کرایہ جو کچھ اچھی عزت کرتے ہیں بس وہ میرے لیے کافی. ٹھیک ہے. لوگ نہیں کرتے, ایک وقت ہے گا کرنے لگ جائیں گے انشاءاللہ. کچھ قدردان ہیں کچھ نہیں ہے, یہ سمجھ کی بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا, جو بھی شخص کسی بھی چیز میں قابلیت اختیار کرتا ہے, اس کے اندر کوئی اسکل ہوتی ہے, خواہ نعت خواں ہوتا ہے, خطیب ہوتا ہے, یا کسی بھی شعبے میں ہوتا ہے, شاعری میں ہوتا ہے, تو اگر اس کا تعلق پسماندہ علاقے سے ہو تو وہ اس علاقے کو چھوڑ کر بڑے شہروں کی طرف کوچ کر جاتے ہیں. اگر ہری پور کی آپ مثال لیں تو قدیر شفیع صاحب تھے یہاں کے, پھر وہ یہاں سے لاہور چلے گئے. آپ نے مزید شہرت کے لیے یا پذیرائی کے لیے ہری پور کو کیوں نہیں چھوڑا اب تک؟ ہاں, یہ میں بنیادی چیز ہے کہ میں چونکہ نسبت اکابرین سے, جی ان کے پیروکاروں سے, ان کا پیروکار علماء کا تابعدار ہوں. تاریخ میں نے پڑھی, چونکہ ماسٹر بھی ہوں اس لیے میں نے علماء دیوبند کی تاریخ پڑھی, قربانیوں والے تھے. تو میں اس چیز کو یہ نہیں سمجھتا کہ شہرت مقصود نہیں ہے. صحیح. ان کا نقش قدم جو اصل چیز عزت ہے. عزت اوپر سے آتی ہے, شہرت نیچے سے آتی ہے. شہرت غلط لوگوں کی بھی بہت ہوتی ہے, اللہ. تو اس لیے وہ ہمارا مشن ہے, وہ خود بخود مل جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, آپ کو میں یہ سمجھتا ہوں, شاید آپ نہ سمجھتے ہوں, کہ وہ پذیرائی نہیں ملی جو آپ کا حق تھا, جو آپ کو ملنی چاہیے تھی. آپ کا کلام پڑھ پڑھ کے لوگ آپ سے زیادہ مشہور ہوئے. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ ناانصافی نہیں؟ کوئی شک نہیں. بس یہ شروع میں آپ نے کہہ دیا تھا نا کہ یہ پذیرائی کے لیے بھی استعداد, ذہنی استعداد کی ضرورت ہے. آپ نے فرمایا نا بر صغیر میں خصوصاً پاکستان میں تخیلات کے اہلکار لوگوں کی قدردانی نہیں کی جاتی. وہ شہر نہیں ہوتے, اگر ہوتے ہیں تو اس طرح کے لوگوں میں ذوق کم ہے. جی انشاءاللہ اللہ کرے گا, محنت جاری ہے. آپ جیسے لوگ ہیں, امید ہے کہ انشاءاللہ آواز حق کے ساتھ حق کی آواز پہنچے گی تو اثر کرے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ ضرور. اچھا, آپ کی کتاب کلیات اطہر کب انتظام پر آ رہی ہے؟ وہ ابھی ماشاءاللہ بڑی پہلا ایڈیشن آ رہا ہے جی, ابھی تھوڑا سا روک کے ہے, کچھ دنوں بعد انشاءاللہ امید آ جائے گا. پہلا ایڈیشن ہے حمدالنعت منقبت کا, دوسرا ایڈیشن ہے وہ انقلابی نظم اور غزلیات کا ہے. ٹھیک ہے. یہ دو ایڈیشن میں نے فی الحال ترتیب دی ہیں, انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے آئے گا. ٹھیک ہے. جو نوجوان شاعری کی طرف آ رہے ہیں ان کو کیا نصیحت کرنا چاہیں گے, کن کن چیزوں کا خیال رکھیں؟ شاعری کی طرف آ رہے ہیں, جی آپ نے پہلے فرمایا یہ شاعری قدرتی ہے, خودداد صلاحیت ہے. جی. تو اس میں جب آئے گا تو وہ سب سے پہلے تصورات میں اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی فرمائے گا. کسی مجاز سے اس کا تعلق ہوگا, یہ ایک سیڑھی سمجھ جاتی ہے. جی. اس کے بعد اجاز کی طرف پروان کرے گا تو وہ زیادہ بہتر رہے گا. بالکل. لیکن انسانوں سے محبت نہیں ہے, تکبر نہ ہو, غرور نہ ہو. شاعر کی مزاج سے آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ شاعر ہے. تو دعا کریں وہ ہمارے نوجوان آئیں, تو اس سلسلے میں استاد کی ضرورت ہوتی ہے, کون کو رہنمائی دیتا ہے, لیکن صلاحیت قدرتی ہوتی ہے. وہ کسی کی تھوڑی ہوتی ہے, کسی زیادہ, وہ آپ سمجھتے ہیں. بالکل. اچھا, ابھی جو نئے شعراء مارکیٹ میں آئے ہیں, اگر ان کا تعلق عشق حقیقی سے نہیں ہے, عشق مجازی سے بھی اگر ہو, جو مجازی شاعری کرتے ہیں اس سے بھی ہو, جیسے غالب تھے, میر تھے یا فراز تھے, ان کی شاعری بھی ہم پڑھتے ہیں, لیکن وہ بیہودگی ان کی شاعری بھی نہیں تھی جو آج کل کے جو نئے شعراء ہیں, جو بیہودگی اور بے حیائی ہمیں نظر آتی ہے. ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا, شاعری میں آپ نے یہ کوئی رنگ دیکھا ہے؟ جی بالکل. پھر اس کو شاعری نہ کہیں. اچھا, آپ ان لوگوں سے, وہ بس خرافات ہیں, نقل ہی ہے. آپ ان سے کہیں اگر انہوں نے, چلو قرآن مجید انہوں نے کم پڑھا ہے, FA BA MA تک تاریخ تو پڑھی ہوگی. شعراء کا مطالعہ کریں, الحمدللہ میں نے کیا ہے. سب شعراء کیا, اقبال, میر, داغ, غالب, حالی, جتنے ہمارے اکابر شعراء گزرے ہیں, ان کی شاعری میں کیا ہے؟ کوئی بے حیائی کی اس قسم کی کوئی بات ہے؟ کوئی شاعری تو نہیں ہے, وہ تصنع اور بناوٹ ہے بس. ایسا ہی. تخیلات میں پاکیزگی نہیں ہوگی تو سمجھو وہ شاعری نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, باتیں تو بہت ہو گئی, ہم ابھی آتے ہیں شاعری کی طرف. آپ سے ہم آج سننا چاہتے ہیں کچھ. تو آپ سب سے پہلے تو ہمیں اپنی سب سے پسندیدہ شاعری جو آپ کو پسند ہے وہ ہمیں سنائیں. میں نے نقشبندی صاحب سے کہا ہے, آپ سن رہے تھے, کہ میں پہلے ایک انقلابی نظم پیش کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. جو اس وقت جیسے آپ کہہ رہے ہیں سب مسلمانوں کے لیے, خصوصاً نوجوانوں کے لیے یہ نظم پیش کر رہا ہوں. اس کے بعد ایک غزل سناؤں گا. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ یہ دو چیزوں کا میں نے آپ سے کہا ہے. انشاءاللہ. تو میں یہ نظم سنیں, یہ آواز ہے, حق کی آواز ہے. اے کاش مسلمان
آج اپنی تہذیب ثقافت بھول گئے، اے کاش مسلمان آج اپنی تہذیب ثقافت بھول گئے، وہ اپنا تشخص، اپنا تمدن، شان اور شوکت بھول گئے، اے کاش مسلمان آج اپنی. واہ. ہم کیا تھے یارو، کیسے تھے، جو آج ہیں کیا ہم ایسے تھے، پڑا ایسا سایہ غیروں کا، پڑا ایسا سایہ غیروں کا، ہم اپنی شناخت بھول گئے، وہ اپنا تشخص، اپنا تمدن، شان اور شوکت بھول گئے، اے کاش مسلمان آج اپنی آقا کے پیارے فرمودات کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا، منہ موڑا ان کی سیرت سے اور ان کی صورت بھول گئے، وہ اپنا تشخص، اپنا تمدن، شان اور شوکت بھول گئے، اے کاش مسلمان آج اپنی. اور صحرائے عرب کے چروائے کیوں رابر دنیا کہلائے، کیوں رابر دنیا کہلائے، ہم یاران پیغمبر کی وہ طرز سیاست بھول گئے، وہ اپنا تشخص، اپنا تمدن، شان اور شوکت بھول گئے، اے کاش مسلمان آج اپنی. شعر آپ کے لیے قابل غور. ارشاد. اپنوں کو چھوڑ کے غیروں کے جو تلوے چاٹتے پھرتے ہیں، جو تلوے چاٹتے پھرتے ہیں، افسوس وہ اپنے آباؤ اجداد کی غیرت بھول گئے، وہ اپنا تشخص، اپنا تمدن، شان اور شوکت بھول گئے، اے کاش مسلمان آج اپنی. مقطع کاشف علی. وہ قاسم طارق ایوبی تاریخ کے موسم تھے اطہر، تاریخ کے موسم تھے اطہر، ہم کٹ کر رہ گئے ہیں ان سے، ہم کٹ کر رہ گئے ہیں ان سے، میرے یار وہ نسبت بھول گئے، اے کاش مسلمان آج اپنی
تہذیب ثقافت بھول گئے، وہ اپنا تشخص، اپنا تمدن، شان اور شوکت بھول گئے۔ اے کاش مسلمان آج اپنی، کیا کہنے، بہت خوب، یقین مانے ایمان تازہ ہو گیا۔ میں اپنی غزلیں بہت ہیں، جب آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا، اس سے آپ کو پتہ چل ہی جائے گا کس قسم کے شاعر ہوں، کتنا دل جلا ہوں، اس میں کیا تخیل۔ غزل میں تو آپ سمجھتے ہیں کہ غزل میں تھوڑا سا فرق ہے تخیلات، اس کو آپ ذرا سمجھیں گے، ذوق والے لوگ سمجھیں گے میں کیا پیش کر رہا ہوں۔ محمد چند اشعار۔ جو مجھے درد ملا ہے یہ میری قسمت، جو مجھے درد ملا ہے یہ میری قسمت، پھر بھی مجھ سے ہی گلا ہے، کیا کہنا، پھر بھی مجھ سے ہی گلا ہے یہ میری قسمت، جو مجھے درد ملا ہے۔ میں نے ہر دور میں مرنے کی تمنا کی ہے، میں نے ہر دور میں مرنے کی تمنا کی ہے، زندگی ایک سزا ہے یہ میری قسمت، جو مجھے درد ملا ہے۔ لوگ دوروں کے بھی نزدیک ہوا کرتے ہیں، لوگ دوروں کے بھی نزدیک ہوا کرتے ہیں، نزدیک ہوا کرتے ہیں، وہ جو پاسوں کے جدا ہے یہ میری قسمت، جو مجھے درد ملا ہے۔ اس کو خوشیاں جو ملی ہیں تو مقدر اس کے، اس کو خوشیاں جو ملی ہیں تو مقدر اس کے، مقدر اس کے، مجھ پہ جو غم کی عطا ہے یہ میری قسمت، جو مجھے درد ملا ہے۔ شعر کا بڑے غور کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ جس ستمگر کے لیے میں نے شہر چھوڑا تھا، جس ستمگر کے لیے میں نے شہر چھوڑا تھا، میں نے شہر چھوڑا تھا، وہ شہر چھوڑ چکا ہے یہ میری قسمت، جو مجھے درد ملا ہے۔
اس کے لوٹانے کی امید اب بس لگتی ہے، اس کے لوٹانے کی امید اب بس لگتی ہے، اب بس لگتی ہے، اس قدر دور گیا ہے یہ میری قسمت، جو مجھے درد ملا ہے۔ مقطع کاشف ولی اور قابل غور ہے۔ لا دوا کی بھی کوئی ہوتی ہے دوا، ہاں دوا اطہر، لا دوا کی بھی کوئی ہوتی ہے دوا اطہر، کوئی ہوتی ہے دوا اطہر، دردی میری دوا ہے یہ میری قسمت، جو مجھے درد ملا ہے یہ میری قسمت، پھر بھی مجھ سے گلا ہے یہ میری قسمت۔ کیا کہنے، زبردست، بہت خوب۔ آخر میں یہ چاہوں گا کہ آواز حق ٹی وی کی وساطت سے ہمارے دیکھنے والے ناظرین و سامعین کو کوئی پیغام اگر دینا چاہیں تو ضرور۔ الحمدللہ میرے ناظرین سامعین حضرات جو بھی سن رہے ہیں، جس حالت میں ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، نوجوان ہیں، سب سے میری ایک ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ جو میں نے عزت کا یہ تحریر پڑھی آواز حق، بس اس کو دیکھیں تو میرے خیال میں اس دور میں خدا گواہ ہے، جس طرح رات کے بعد اچانک صبح نمودار ہوتی ہے نا، اس دور میں ظلمت میں خدا کی قسم حق کی شمع کی اشد ضرورت ہے میرے دوستوں۔ تو یہ فتنے کے اس دور میں کلمہ حق بلند کرنا، عوام الناس کے حق کے لیے آواز اٹھانا، عوام تک سچی اور مستند معلومات پہنچانا، یہ آواز حق کا یہ آپ کے سامنے سنہری نصب العین ہے۔ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ نقش بندی کو، کاشف علی کو مزید استطاعت و تقویت نصیب فرمائے، اور یہ اپنی آواز حق کو پھیلاتے رہے اور ہم جیسے لوگوں کے کام آتے رہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ قیمتی وقت دینے کا۔ جزاک اللہ، مہربانی۔